یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ لاریب کتاب ہے جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی، اور یہ اللہ کا کلام وہ کلام ہے کہ خود قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ان پہاڑوں کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن نہ رہتا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہو جاتا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کلام کو اپنے سینہ انور میں محفوظ فرمایا، بلکہ سینہ انور کا وہ فیضان آج بھی جاری و ساری ہے کہ امت مصطفیٰ کا جو فرد قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، قرآن اسے اپنا رنگ عطا کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن سے اگر محبت کا عالم ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں یہ داخل ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کے منصب کو خود قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اسی کتاب ہی کی تو وہ تعلیمات ہیں اور اسی کلام الہی کی تو وہ برکتیں ہیں کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں، اور براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ السلام سے اس قرآن کا فیض لے رہے ہیں۔ اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس ضمن میں بھی ذکر فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن کی تعلیم اور قرآن کا تعلم ایک ایسا خوبصورت منصب عطا فرما دیا کہ اگر جتنے بھی مناصب تمہیں زندگی میں نظر آتے ہیں تو ان میں سے اگر بہترین افراد کا کوئی طبقہ دیکھنا ہے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر لیا اور قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فضیلت قرآن کے حوالے سے بہت سارے فرامین ارشاد فرمائے، وہیں حضور علیہ السلام کے معمولات بھی دیکھیں۔ دیکھیے بطور خاص ماہ رمضان المبارک اور اس رمضان کو جو عظمت اور شان اور عفت عطا کی گئی وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید ہی کی نسبت سے، بالکل جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر فرمایا، مفتی اکمل صاحب نے اس جانب اشارہ فرمایا، پھر شب قدر کی جانب جو اشارہ شب قدر کو جو معراج عطا کی گئی وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید ہی کے اعزاز اور شرف کے نتیجہ میں کہ ہم نے اس شب میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام بطور خاص اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول رکھتے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بقیہ سالوں کو دیکھتے ہیں تو جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے حضور علیہ السلام ماہ رمضان میں اس کی تلاوت بھی فرماتے ہیں اور جبریل امین سے اس کا دور بھی فرماتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری سال ہے تو حضور علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن مجید فرقان حمید کا دور فرمایا، ایک دفعہ جبریل امین کو سنایا ہے اور دوسری دفعہ جبریل امین سے سنا ہے۔ تو یہ سننے اور سنانے کی جو عظمت اور شان ہے، اگر ہم اسی بات کو سمجھ لیں کہ خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے تو کسی بھی عمل کے لیے اعزاز اور کسی بھی عمل کے لیے عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عمل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن جہاں ہمیں مفاہیم کے اعتبار سے روشنی اور نور عطا کرتا ہے، قرآن جہاں اپنے معنی کے اعتبار سے ہمیں رشد و ہدایت کا پیغام عطا کرتا ہے، وہیں قرآن مجید فرقان حمید کی محض محبت بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہمیں قبولیت کی اسناد عطا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ یہ تو پاک کلام وہ کلام ہے کہ اس کی تلاوت اور سماعت تو ایک سمت رہ گئی، اللہ رب العزت کے پاک کلام کی شان اور عظمت تو یہ ہے کہ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا ہے اسے بھی اجر ملتا ہے، جو اسے چھو لیتا ہے اسے بھی اجر ملتا ہے، جو محبت سے اپنے سینے سے لگا لے تو رب ذوالجلال اسے بھی اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ جس نے تعظیم و تقدیس قرآن پاک کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا تو یہ تعظیم صرف فقط اتنی نہیں ہے کہ اسے چوما جائے اور سینے سے لگایا جائے، بلکہ اصل تعظیم یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، تعلیمات پر عمل کیا جائے، فرامین مصطفیٰ کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے، اور یہی مقصود نزول قرآن ہے کہ اسے انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا، اور یہ ایسی ہدایت ہے نہ صرف یہ دائمی ہے اور بلکہ کامل اور اکمل ہدایت ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح معنوں میں جس نے قرآن کو تھام لیا، صاحب قرآن کی محبت کو اختیار کر لیا، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی اس کا مقدر اور نصیب۔